بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے ہمارا سبق تھا کچھ حروف اور ان سے فقرے، تو ہمارا سبق چل رہا تھا کچھ حروف اور ان سے فقرے، اور ہمارا جو یہ سبق تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا، تو یہ نقرہ، یہ نقرہ جو انہوں نے نقرہ کے چند مفرد الفاظ انہوں نے یہاں پر دیے ہیں، وہ سبق ہمارا باقی تھا، تو ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا سبق یہاں تک ہو چکا تھا، کتاب بچند گرفتی بادو آنا۔ اب اس کے بعد یہاں سے نقرہ چالو ہو رہا ہے، تو یہاں سے ہم کو پڑھنا تھا، اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے نقرہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، نقرہ کہتے ہیں ایک یا کوئی کا معنی پیدا کرنے کے لیے، یعنی جیسے ہم نے کہا، جیسے مرد کا معنی انسان، تو ہم نے کہا ایک انسان یا کوئی انسان، ایک آدمی یا کوئی آدمی۔ جیسے ہم نے کہا ایک سامان یا کوئی سامان، ایک چیز یا کوئی چیز۔ تو جیسے ایک بات یا کوئی بات، جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا کوئی ڈر نہیں ہے، تو ایک ڈر یا کوئی ڈر۔ تو جس میں ایک یا کوئی کا معنی پیدا کرنا ہو تو وہاں نقرہ لاتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی نقرہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقرہ ایک یا کوئی معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے بات، سخن معنی ایک بات یا کوئی بات۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے نقرہ کے کچھ مفرد الفاظ دیے ہیں، کچھ مفرد الفاظ یہاں پر نقرہ کے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو دیکھیے سخن کا معنی بات، اور سخنے معنی ایک بات یا کوئی بات۔ دیکھیے ایک یا کوئی کی مثال پائی گئی اس میں۔ دیکھیے مرد کا معنی آدمی یا انسان، اور مرد معنی ایک آدمی یا کوئی آدمی۔ باک معنی ڈر، اور باکے معنی ایک ڈر یا کوئی ڈر۔ اب اس کے بعد انہوں نے استعمال کر کے بتلایا ہے، کہہ رہے ہیں باکے نیست۔ دیکھیے باکے معنی ایک ڈر یا کوئی ڈر، لیکن ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے کوئی ڈر، اور نیست کا معنی نہیں ہے، باکے نیست کوئی ڈر نہیں ہے۔ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد۔ دیکھیے مرد معنی انسان، اور مرد معنی ایک مرد یا ایک شخص یا ایک انسان۔ تو ایک شخص یا ایک انسان یا ایک مرد در مسجد میں، در کا معنی میں، در مسجد میں، آمدہ معنی یعنی آیا، ایک شخص مسجد میں آیا، نماز کرد نماز پڑھا یعنی نماز کیا، نماز کرد کا معنی نماز کیا یعنی نماز پڑھا۔ مرد در مسجد آمدہ نماز کرد، ایک شخص نے مسجد میں آ کر نماز پڑھا، یا ایک شخص مسجد میں آیا نماز پڑھا۔ بؤ سخن گفتہ بودم۔ دیکھیے بؤ کا معنی با کا معنی سے، اور او کا معنی اس۔ بؤ یعنی اس سے۔ دیکھیے یہ بؤ کا معنی اس کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ با کا معنی کو، سے اور ساتھ اور میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم با کا معنی کریں گے سے، بؤ یعنی اس سے، اور یہاں پر یا اضافت کی وجہ سے آیا ہے۔ بؤ کا معنی اس سے، اور سخنے کا معنی دیکھیے ایک بات یا کوئی بات۔ تو لیکن ہم یہاں پر اس کا معنی کریں گے ایک بات۔ بؤ سخنے، اس سے ایک بات۔ بؤ کا معنی اس سے، اور سخنے معنی ایک بات۔ بؤ سخنے اس سے ایک بات، گفتہ معنی کہی، اور بودم کا معنی میں تھی۔ گفتہ بودم میں نے کہی تھی۔ بؤ سخنے گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی۔ نہ شنید۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں نہ شنید، یعنی شنیدن مصدر سننا، اور شنید سنا، اور نہ شنید معنی نہیں سنا۔ نہ شنید نہیں سنا۔ و راہ خود گرفت۔ واو معنی اور، راہ معنی راستہ، اور خود معنی اپنا۔ و راہ خود، اور اپنا راستہ، گرفت معنی لیا، یعنی اپنا راستہ لیا کا مطلب اپنے راستے پر چلا گیا، اپنا راستہ پکڑ لیا، یعنی اپنا راستہ چلا گیا، میری بات نہیں سنی اور چلا گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں نہ شنید نہیں سنا، و راہ خود گرفت، اور اپنا راستہ لیا۔ میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، باب سخن گفتہ بودم، میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، نہ شنید و راہ خود گرفت، نہیں سنا اور اپنا راستہ لیا۔ ماضی، تو اب ہمارا سبق یہاں پر ختم ہو چکا ہے، اور ہمارا سبق ہو رہا ہے ماضی استمراری کے صیغے اور ان سے فقرے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ استمراری کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ماضی کی 6 قسمیں آتی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی، ماضی شرطیہ۔
جس میں سے 3 قسم کا بیان ہو چکا ہے، اور یہ چوتھی قسم ہے، یعنی ماضی مطلق کا بیان ہو چکا ہے، ماضی قریب کا بیان ہو چکا ہے، ماضی بعید کا بیان ہو چکا، اور یہ چوتھی قسم ہے ماضی استمراری۔ تو دیکھیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور استمراری کا معنی آتا ہے یعنی مسلسل، برابر، ایک لگاتار، روزانہ۔ تو ماضی استمراری، تو اس کی تعریف ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا لگاتار یا ختم ہونا نہ سمجھا جائے، یعنی کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام لگاتار ہوا، یعنی ختم نہیں ہو رہا تھا، بار بار روزانہ ہو رہا تھا، روز ہو رہا تھا، ڈیلی ہو رہا تھا۔ تو استمراری کا معنی آتا ہے برابر، مسلسل، روزانہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ختم نہ سمجھا جائے، یعنی تو دیکھیے آپ کہ فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس فعل سے گزرے ہوئے زمانہ میں، یعنی ماضی گزرا ہوا زمانہ، ماضی استمراری، یعنی جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا، یعنی ختم نہ ہونا، لگاتار ہونا یا ختم ہونا نہ سمجھا جائے، یعنی کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ایک لگاتار ہوا ہے تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی ختم نہیں ہو رہا تھا، روزانہ ہو رہا تھا، ڈیلی ہو رہا تھا، لگاتار ہو رہا تھا، تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ می گفت وہ کہتا تھا، یعنی کہتا تھا، یعنی ایک لگاتار کہتا تھا۔ می گفتند وہ سب کہتے تھے۔ می گفتی تو کہتا تھا۔ می گفتے تم سب کہتے تھے۔ می گفتم میں کہتا تھا۔ می گفتم ہم سب کہتے تھے۔ یہ ہو گیا اس کے ماضی استمراری کے 6 صیغے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسم اور فعل کے درمیان استعمال کر کے بتلایا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں پسرم واعظ می گفت۔ پسرم، دیکھیے پسر کا معنی لڑکا اور میم ضمیر ہے، پسرم میرا لڑکا۔ دیکھیے واعظ کا معنی نصیحت، بیان دونوں کا آتا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، لوگ نصیحت کرتے ہیں، تو واعظ کا دونوں معنی آتا ہے، واعظ یعنی نصیحت، بیان، می گفت یعنی کہتا تھا، ایک لگاتار، مطلب روزانہ بیان کرتا تھا، روزانہ نصیحت کرتا تھا۔ پسرم واعظ می گفت، میرا لڑکا واعظ می گفت یعنی واعظ کہتا تھا، یعنی بیان کرتا تھا یا نصیحت کہتا تھا۔ زنا می گفتند، دیکھیے زنا یہ زن کی جمع ہے، زن کا معنی عورتیں، الزنا ڈھیر ساری عورتیں، می گفتند کہتی تھیں، زنا می گفتند عورتیں کہتی تھیں، یعنی برابر کہتی تھیں۔ آفری بر تو، آفری برتو، دیکھیے آفری کا معنی آتا ہے شاباشی کے، آفری برتو یعنی تجھ پر شاباشی ہو، آفری برتو تجھ پر شاباشی ہو۔ تو چے می گفتی، تو کا معنی تو، چے معنی کیا، اب می گفتی معنی کہتا تھا، یعنی ایک لگاتار کہتا تھا، یعنی برابر کہتا تھا۔ تو چے می گفتی تو کیا کہتا تھا۔ من سخن راست می گفتم، تو کہہ رہے ہیں تو کیا کہتا تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں من سخن، یعنی من کا معنی میری اور سخن معنی بات، نہیں من کا معنی میں اور سخن معنی بات، اور راست کا معنی سچا، سچی، سخن راست یعنی سچی بات، سخن کا معنی بات اور راست معنی سچی، سخن راست سچی بات، اور من کا معنی میں، من سخن راست میں سچی بات، می گفتم یعنی کہتا تھا، ایک لگاتار کہتا تھا، برابر کہتا تھا، من سخن راست می گفتم میں سچی بات کہتا تھا۔ شما بہ برادر من چے می گفتید، دیکھیے شما مانے تم لوگ، بہ برادر من، با مانے سے، اب برادر مانے بھائی، اور من مانے میرے، من دیکھیے ضمیر ہے، برادر من میرے بھائی، اور با کا مانے سے، برادر من میرے بھائی سے، تم لوگ میرے بھائی سے، چے کا معنی کیا، اور می گفتید کا معنی کہتے تھے، یعنی ایک لگاتار کہتے تھے۔ شما بہ برادر من چے می گفتید، تم لوگ میرے بھائی سے کیا کہتے تھے۔
یا ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میرے بھائی سے کیا کہتے تھے؟ ہیچ نمی گفتیم، دیکھیے کہہ رہے ہیں ہیچ نمی گفتیم، ہیچ کا معنی کچھ نہیں، ہیچ کا معنی کچھ اور نمی کا معنی نہیں، ہیچ نمی کچھ نہیں اور گفتیم کا معنی کہتے تھے، ہیچ نمی گفتیم کچھ نہیں کہتے تھے۔ احمد بمدرسہ می رفت، کہہ رہے ہیں احمد بمدرسہ می رفت، احمد بمدرسہ یعنی مدرسہ میں، با کا معنی میں، بمدرسہ مدرسہ میں، می رفت کا معنی جاتا تھا، ایک لگاتار یعنی برابر جاتا تھا، احمد بمدرسہ می رفت، احمد مدرسہ جاتا تھا۔ محمود کلام خدا می خواند، دیکھیے محمود کسی کا نام ہے اور کلام خدا یعنی خدا کلام، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب یعنی قرآن شریف۔ محمود کلام خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف، می خواند کا معنی پڑھتا تھا۔ محمود کلام خدا می خواند، محمود اللہ کا کلام پڑھتا تھا یعنی محمود قرآن شریف پڑھتا تھا۔ استادش می گفت، دیکھیے استاد، یہ استاد کا معنی استاد جو پڑھاتے ہیں، ٹیچر، اور شین کا معنی اس کے، استادش یعنی اس کے استاد، می گفت کا معنی کہتے تھے، استادش می گفت اس کے استاد کہتے تھے۔ چرا بر وقت مدرسہ نہ رسیدی، چرا کا معنی کیوں، بر وقت، بر کا معنی پر اور وقت کا معنی وقت، چرا بر وقت، چرا کا معنی کیوں اور بر کا معنی پر، وقت کا معنی وقت، بر وقت وقت پر، چرا بر وقت وقت پر کیوں، چرا بر وقت وقت پر کیوں، با مدرسہ، با معنی میں، مدرسہ معنی مدرسہ، با مدرسہ مدرسہ میں، نہ رسیدی تم نہیں پہنچے، نہ رسیدی تم نہیں پہنچے، چرا بر وقت مدرسہ نہ رسیدی، تم وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچتے، یا تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچا۔ اس کے استاد کہتے تھے، استادش میں گفت اس کے استاد کہتے تھے، چرا بر وقت مدرسہ نہ رسیدی، تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچا۔ زنا پہنچتا تھا، تو وقت پر مدرسہ کیوں نہیں پہنچتا تھا یا پہنچا، کیونکہ اس میں می نہیں ہے، نہ رسیدی کیوں وقت پر مدرسہ نہیں پہنچا۔ زنا بخانہ شما می آمدند و می نشستند، دیکھیے زنا یہ زن کی جمع ہے، زن کا معنی عورتیں، زنا معنی ڈھیر ساری عورتیں، بخانہ شما، دیکھیے خانہ معنی گھر اور با کا معنی میں، بخانہ یعنی گھر میں، اور شما معنی تمہارے، بخانہ شما تمہارے گھر میں، اور زنا معنی عورتیں، زنا بخانہ شما عورتیں تمہارے گھر میں، می آمدند یعنی آتی تھیں، برابر آتی تھیں، ومی نشستند اور بیٹھ جاتی تھیں، زنا بخانہ شما می آمدند ومی نشستند، عورتیں تمہارے گھر آتی تھیں اور بیٹھ جاتی تھیں۔ چوں من آجا رسیدم، چوں کا معنی جب، من کا معنی میں، دیکھیے من یہ ضمیر ہے، آجا معنی دیکھیے آجا، یہ آ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ارے بعید کے لیے یعنی دور کے لیے، آ جا یعنی اس جگہ، آ کا معنی اس اور جا کا معنی جگہ، آ جا یعنی اس جگہ۔ رسیدم، دیکھیے رسیدم یعنی رسید، یہ رسید کا معنی پہنچا اور میم کا معنی میں، رسیدم میم ضمیر ہے، رسیدم میں پہنچا۔ چومن آجا رسیدم، جب میں وہاں پہنچتا، پردہ کردند یعنی پردہ کر لیتی ہم سے، کہہ رہی ہیں عورتیں تمہارے گھر آتی اور بیٹھ جاتی، چومن آجا رسیدم، جب میں وہاں پہنچتا، پردہ کردند پردہ کر لیتی۔ تو آجا چہمی کر دی، تو مانے تو اور آ جا کا معنی دیکھیے، آ جا مانے اس جگہ، یعنی آ جا یہ میں نے بتایا جیسے ابھی پہلے آیا کہ میں نے بتایا یہ اس میں بعید کے لیے، اس میں اشارہ، اس میں آ جا اس میں اشارہ بعید کے لیے۔ تو آ جا یعنی تو اس جگہ، چے کا معنی کیا اور می کر دی کا معنی تو کرتا تھا، تو آ جا چے می کر دی، تو اس جگہ کیا کرتا تھا، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو وہاں کیا کرتا تھا۔ پناہ دیواریں می جستم، تو کہہ رہے ہیں پناہ دیواریں، پناہ دیکھیے یہ نکرہ ہے یعنی ایک نہیں، پناہ نکرہ نہیں ہے، دیواریں نکرہ ہے، دیکھیے پناہ دیواریں، پناہ کا معنی پناہ اور دیواریں معنی ایک دیوار یا کوئی دیوار، کوئی دیوار کی پناہ یا ایک دیوار کی پناہ۔ می جستم کا معنی ڈھونڈتا تھا، پناہ دیواریں می جستم، میں ایک دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا یعنی چھپنا چاہتا تھا عورتوں سے۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پناہ دیوار میں
پناہ دیوار می جستم، میں ایک دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا بخانے شما می آمدند و می نشستند، عورتیں تمہارے گھر آتی تھی اور بیٹھ جاتی تھیں۔ چو من آجا رسیدم، جب میں وہاں پہنچتا، پردہ کردند، پردہ کر لیتی۔ تو آجا چیمی کر دی، تو وہاں کیا کرتا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں پناہ دیوار می جستم، دیکھیے پناہ کا معنی یعنی کسی کی پناہ میں آ جانا، یعنی چھپ جانا، حفاظت میں آ جانا۔ اور دیواریں معنی ایک دیوار یا کوئی دیوار، پناہ دیواریں یعنی ایک دیوار کی پناہ، اور می جستم کا معنی میں ڈھونڈتا تھا۔ تو پناہ دیوار می جستم، میں ایک دیوار کی پناہ ڈھونڈتا تھا۔ تو یہ یہاں تک ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ صیغے کو دیا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ او داشت، او داشت اس نے رکھا، آہاں داشتند، یہ چھ صیغے ہیں اس کے، واحد جمع کا ہے، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ تو دیکھیے کہہ رہے ہیں او آہاں تو شما منما، یہ تینوں ضمیر ہے، اور ضمیر کے ساتھ انہوں نے فعل کو استعمال کیا ہے۔ او داشت یعنی داشتن کا مصدر رکھنا ہے، تو داشت رکھا، او داشت اس نے رکھا، آہاں داشتند ان لوگوں نے رکھا، تو داشتی تو نے رکھا، شما داشتے تم لوگوں نے رکھا، من داشتم میں نے رکھا، ما داشتم ہم لوگوں نے رکھا۔ احمد اسپے داشت، نہیں دیکھیے او داشت، او کا معنی وہ اور داشت کا معنی رکھتا تھا، وہ رکھتا تھا۔ آہاں داشتن وہ لوگ رکھتے تھے، تو داشتی تو رکھتا تھا، شما داشتے تم لوگ رکھتے تھے، می داشتم میں رکھتا تھا، ما داشتم ہم لوگ رکھتے تھے۔ تو کہہ رہے احمد اسپے داشت، احمد مانے احمد کسی کا نام ہے، اور اسپے مانے ایک، اس مانے گھوڑا، اور اس مانے ایک گھوڑا یا کوئی گھوڑا، اور داشت کا معنی رکھتا تھا۔ احمد اسپے داشت، احمد ایک گھوڑا رکھتا تھا۔ تو چے داشتی، تو کا معنی تو، چے کا معنی کیا، داشتی مانے رکھتا تھا۔ تو چے داشتی تو کیا رکھتا تھا؟ شما قلم داشتید، شما مانے تم لوگ، اور قلم مانے ایک، قلم مانے ایک قلم یا کوئی قلم یعنی پین، تم لوگ ایک قلم، داشتید کا معنی رکھتے تھے، تم لوگ ایک قلم رکھتے تھے۔ آہاں چہ داشتند، آہاں مانے دیکھیے آہاں یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ کریں گے، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے آہاں مانے ان لوگ یعنی دور کے لوگ، آہاں مانے ان لوگ، چے مانے کیا، داشتند کا معنی رکھتے تھے۔ آہاں چے داشتند ان لوگ کیا رکھتے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں ماں چیزیں نہ داشتے، ماں کا معنی ہم لوگ، اور چیزیں کا معنی کچھ چیز، ایک چیز یا کوئی چیز۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی چیز نہ داشتیم نہیں رکھتے تھے، ماں چیزیں نہ داشتیم ہم لوگ کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں تک یہ سبق ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد والے سبق میں ہم پڑھیں گے ماضی شکیہ کے صیغے اور ان سے فقرے۔ تو نقرہ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ آپ نقرہ کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ ماضی استمراری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ اس کی تعریف میں پھر بتا دیتا ہوں، اس کی تعریف یہ ہے کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے، ماضی استمراری وہ فعل ہے جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، کسی کام کا لگاتار ہونا یا ختم ہونا نہ سمجھا جائے، اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ یعنی کوئی کام لگاتار ہوا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔